إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز حاضرین جمع، تمام قسم کی تعریف و توصیف اسی خالق و کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے ہے جو ہمارا خالق مالک ہمارا پالنہار ہے. اور رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بے شمار نصیحتیں فرمائی ہے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. ان نصیحتوں میں، ان وصیتوں میں سب سے بہترین وصیت تقوی کی وصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. یقیناً جو شخص تقوی کی سواری پر سوار ہو جاتا ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے متقی کا ٹھکانہ جنت قرار دیا ہے. رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ تیز چلو اپنے رب کی مغفرت کی جانب اور اس جنت کی جانب جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. یہ جنت ہے جسے متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. اور ایک جگہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر کہ جو لوگ اپنے پروردگار کو بن دیکھے ڈرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے اور بڑا اجر ہے. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار احسانات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے، بے شمار رحمتوں سے نوازا ہے. اگر ہم اس کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو گننا چاہیں تو اللہ کی رحمتوں کو بھی ہم شمار نہیں کر سکتے. یقیناً رب العالمین کے اس کائنات کے اندر، اور اس کائنات کے اندر جسے رب العالمین نے اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے، انسان کو رب العالمین نے جس قدر رحمتوں سے نوازا ہے شاید کہ کسی اور کو اس طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوگا، اس طرح کے رحمتوں سے نوازا ہوگا. اگر انسان دیکھے تو انسان کو سب سے بڑی رحمت جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا ہے، سب سے بڑی رحمت کو جو نزول فرمایا ہے کہ انسان کے اوپر، وہ ہے اسلام کی دولت. اسلام دین رحمت ہے اور اس زمین کے اندر سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی رحمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو نوازا ہے. یقیناً جس انسان کے سینے کے اندر اللہ کی رحمت یعنی دین رحمت موجود ہے وہ انسان ایک نہ ایک دن جنت کے اندر داخل ہوگا. اور جس کا دل شرک کے گندگی سے ملوث ہوگا، شرک کی بدبو سے جس کا دل بدبودار ہوگا، یقیناً ایسا شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کی زندگی کی آخری کلمات جو اس کی زبان سے نکلی ہو، جس کلمہ کا اس نے اقرار کیا ہو
اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس نے اقرار کیا ہے، یقیناً اس شخص کو ایک نیک روز جنت کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پر نازل کیا ہے وہ اسلام کی دولت۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اگر تم اس اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپناؤ گے، کسی اور دین کو اپنے سینے کے اندر جگہ دو گے، کسی اور دین کو اپنے دل کے اندر بساؤ گے، یقیناً تمہارا وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا اور تم آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ایک انسان اگر صرف اپنے سر سے لے کر اپنے پیر تک نظر دوڑائے، غور کرے، لیکن وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ کی کتنی رحمتیں اس کے ساتھ شامل ہیں۔ یہ آنکھ ہے، اگر کوئی انسان کسی نابینا کو دیکھ لے، یقیناً وہ اللہ کی ایک عظیم نعمت آنکھ کا اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، اللہ کی اس رحمت کا شکر ادا کرے گا اور اللہ کی بندگی کرے گا۔ یہ ہاتھ ہے، یہ پیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا ہے، اگر اس پر انسان غور کرے، اللہ کی اس رحمت پہ غور کرے، یقیناً انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بے شمار جگہ فرمایا اور حدیث قدسی کے اندر رب العالمین اپنے نبی کے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میری رحمت میری غضب پر غالب ہے، یعنی کہ میری نعمت، میری غضب، جس قدر میری غضب ہے اس سے زیادہ میں رحمت لے کر میں اپنے بندے سے ملتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کے اندر دیکھتے ہیں تو بے شمار احادیث اس کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ شخص جس نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، زندگی بھر گناہوں کے اندر ملوث رہا، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ایسے وقت میں وہ اپنے بچوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں معلوم ہے میں کس قدر گناہگار انسان ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے گا یقیناً میں اللہ کی غضب سے بچ نہیں پاؤں گا، اللہ کی گرفت سے میں بچ نہیں پاؤں گا۔ اس نے کہا کہ اے میرے بچوں، جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، میرے گوشت، میرے ہڈی کو پیس دینا، اس کو پیسنے کے بعد تیز و تند ہوا میں اڑا دینا۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد نے اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا، اسے جلایا اور ہواؤں کے حوالے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا تو ہوا نے اس کے جسم کو اللہ کے سامنے لا کر حاضر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے مجھے بتا تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے تیرے ڈر نے اس کام کے کرنے پر مجبور کر دیا، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اے اللہ اگر تو مجھے پکڑ لے گا میں تیری گرفت سے بچنے والا نہیں ہوں، یقیناً تو مجھے جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو اس پر نازل فرمایا، اپنے رحمت اس پر نازل فرمائی، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، تو اس لیے ایک انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمتوں سے دور نہیں بھاگنا چاہیے۔ اگر کسی انسان سے گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس بنا پر وہ نا امید نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخشے گا یا نہیں، وہ اللہ کی ذات پر امید رکھے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اللہ کے نبی فرما دیجئے اگر میرا بندہ زمین و آسمان بھر کر گناہ لے کر کے آئے، زمین بھر اس کی گناہ زمین پہ بھر جائے، آسمان کے برابر ہو جائے اور اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا، تو اے اللہ کے رسول، اے میرے پیغمبر، میں اس انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اللہ کے نبی نے بے شمار احادیث کے اندر اللہ کی رحمتوں کے بارے میں فرمایا. کہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام دیا ہے تو لہذا تم پر بھی ضروری ہے کہ تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو, تم ایک دوسرے پر ستم نہ ڈھاؤ, تم ایک دوسرے کے خلاف دشمنی نہ کیا کرو. اور آگے فرمایا کہ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں راہ ہدایت پر لگا دوں تو لہذا تم مجھ سے ہدایت کی طلب کرو, ہدایت کی توفیق مانگو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤ لہذا تم مجھ سے کھانا طلب کرو. اے میرے بندو تم سارے کے سارے بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہنا دوں تو لہذا تم مجھ سے لباس طلب کرو. اے میرے بندو تم سارے کے سارے گنہگار ہو اور اے میرے بندو تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو, تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو اور تم کسی نفع کے مالک نہیں کہ مجھے نفع پہنچا سکو. اے میرے بندو تمہارے اول اور تمہارے آخر اور تمہارے انسان اور جنات میں سے سارے کے سارے اگر گمراہ ہو جائیں تو میرے رحمت کے اندر کسی بھی قسم کی کمی واقع نہیں ہوگی. اور انسان اور جنات تم سب میں سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہونے والا ہے اور تم میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے. اور اے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائے تو میری بادشاہت میں کسی بھی چیز کی کمی واقع نہیں ہو سکتی ہے. تو اے میرے بندو اگر تمہارے اول آخر انسان جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کے سوال کو پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس موجود ہے اس میں سے صرف اتنا ہی کم ہونے والا ہے جتنا کہ ایک سمندر کے اندر کسی سوئی کو ڈبویا جائے اور سوئی کو اٹھایا جائے جس قدر اس کے اندر پانی لگتا ہے اس کے برابر بھی میرے خزانے کے اندر کمی نہیں آئے گی. تو معزز سامعین کرام یہ ہے رحمتوں کا مالک, یہ ہے برکتوں کا مالک, یہ ہے نعمتوں کا مالک جس کے پاس جس کے خزانے میں رحمتوں کی کمی نہیں ہے. تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ بھی مانگے اللہ سے مانگے, جو کچھ طلب کرے اللہ تعالیٰ سے طلب کرے. یقیناً اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر کسی بھی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی ہے. تو معزز سامعین کرام انسان کے پاس اللہ کی بے شمار رحمتیں ہیں, اسے چاہیے کہ ان رحمتوں کی قدر کرے, ان نعمتوں کی قدر کرے. اگر وہ اللہ کی ان نعمتوں اور رحمتوں کی قدر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اور بھی زیادہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا, اور بھی زیادہ اس پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا. تو معزز سامعین کرام ایک واقعہ جو حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے زمانے میں بارش کو روک دی جاتی ہے. قوم آتی ہے کہتی ہے پیغمبر سے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے, اللہ سے دعا کیجیے. تو اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلتے ہیں کہ چلو میدان کے جانب اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی جائے گی. تو اپنی قوم کے ساتھ نکلتے ہیں, راستے میں پہنچتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں اب پلٹ جاؤ, دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی میں نے دیکھا ہے ایک ننھی منی چونٹی اپنی دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کی گناہوں کی وجہ سے اس زمین پر بارش نہیں نازل فرما رہا ہے تو اے اللہ مجھ ننھی منی چونٹی نے تیرا کیا جرم کیا ہے, مجھ ننھی منی چونٹی کا کیا جرم ہے, اے اللہ آسمان سے بارش نازل فرما. ابھی آسمان پر کسی بھی قسم کی بدلی موجود نہ تھی, ایسی بدلیاں آئیں اور ایسے ٹوٹ کر بارش نازل ہوئی کہ پوری کی پوری قوم بھیگتے ہوئے اپنے گھر کے جانب پلٹتی ہے. تو یہ ہے رب العالمین کی رحمت. تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے رحمتوں کا طلب کرے, اللہ سے رحمتوں کو مانگے. یقیناً اللہ تعالیٰ
رحمتوں کا مالک ہے۔ گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس انسان پر رحمتوں کی برکت کو برسا سکتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان بہت ساری رحمتوں کو رکھ دیا ہے۔ یہ ہمارے والدین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اگر تم ان کی خدمت کرو گے تو ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت جیسی نعمتوں سے نوازے گا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں، الاسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ اے میرے صحابی، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں میرے والدین زندہ ہیں، بوڑھے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ففیہما فجاہد، کہ جاؤ انہی دونوں کی خدمت کرو، ان دونوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہاد کے برابر تم کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ سے اس کے رحمت کا طلب کرے، اللہ سے رحمتوں کی بھیک مانگے۔ ایک انسان چاہے کتنا ہی گناہ سے کیوں نہ بھر دے، زمین و آسمان کے گناہ سے کیوں نہ بھر دے، لیکن اسے اپنے رب سے نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار جگہ فرما دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقیناً اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے، انسان کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ وہ انسان جس نے زندگی بھر کوئی بھی نیکی نہ کیا ہو لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور اس کو جنت کے اندر داخل کر سکتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو، اپنے گناہوں کے باوجود، اپنے خطاؤں کے باوجود اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ یقیناً اللہ ہے جو ہمارے ہر مسئلے کا حل نکال سکتا ہے، ہمارے ہر مسائل کو حل کر سکتا ہے، مسلمانوں کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، ہر مسائل کو ہمارے سروں سے ٹال سکتا ہے، ہر مشکلوں سے ہمیں نجات دے سکتا ہے، وہی رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے، توحید پر قائم رکھے، جو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک برد رؤوف ورب حلیم۔